جی ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم صاحب کا وزیر اعظم آزاد کشمیر. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج ایک کانفرنس کا کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے, اس کے کیا پرپز ہے. السلام علیکم سر. السلام. سر یہ بتائیے گا آج یہ کشمیر کمیٹی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے, کیا مقصد ہے اس کا اور اس کے اقدامات ہو پائیں گے یا نہیں؟ اقدامات ہو پائیں گے یا نہیں اس کا تو مجھے نہیں پتہ, لیکن اچھا گیٹ ٹوگیدر ہے پوری کشمیری آزاد کشمیر کی مقبوضہ کشمیر کی قیادت اور ڈائسپورا جتنا بھی ہے امریکہ سے یورپ سے یہاں آیا ہوا ہے, جی بی کی یہاں بھی نمائندگی ہے, تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اچھا قدم ہے تحریک آزادی کو زندہ کرنے کے لیے, اور اس میں اچھی اچھی تجاویز آ رہی ہیں جس میں نے تو یہی کہا کہ آج کے اس دور میں جہاں ہم مختلف معاملات کو سلجھانے کے لیے ایک ایجنڈے پر اگر کھڑے ہو جائیں تو وہ بات منوا لیتے ہیں, تو ہم اگر کشمیری ایک ایجنڈے پر کھڑے ہو جائیں کہ رائے شماری ایک ہی ایجنڈا ہو تو دنیا کو بھی پتہ چلے کہ وہ رائے شماری کیا ہے, چونکہ وہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر پر موجود ہے, تو دنیا کو بھی سمجھ آ جائے گی. اور خود یہ جو ہمارے 3 یونٹ اس وقت بنے ہوئے ہیں, جی بی, آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر, ان کے اندر بھی ایک آواز ڈیولپ ہوگی جو دنیا کو سمجھ آ سکتی ہے. سر دوسرا, کشمیر کے اندر جو اس ٹائم کشیدگیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, کوئی مسائل درپیش ہیں جو, اور ایک ابھی اسی کی وجہ سے کانفرنس کا انعقاد بھی کیا گیا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسائل کا کوئی حل نکل پائے گا یا اسی طرح بس چلتا ہی رہے گا؟ نہیں, یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے, اس کی بنیاد پر کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. لوگ اپنے حقوق کی خاطر جی یہاں اپنی زمین کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے, چاہے 2 کنال ہو 2 مرلے ہو, تو لوگ ایک دوسرے کو لاٹھیاں مار کے مار دیتے ہیں. تو یہ لوگ حقوق کی خاطر نوجوان بوڑھے جوان مختلف پارٹیوں کے لوگ نکلے کہ بھئی وہ ہمارا آٹا بھی مہنگا, ہماری بجلی بھی مہنگی, تو یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے ان چیزوں کو کنسیڈر کرنا, ان مسائل کو حل کرنا. جب وہ ناکام ہو گئے, اس میں حکومت ناکام ہوگی, تو لوگوں نے سٹیپ لیا اور حکومت پاکستان جو ہے وہ انہوں نے پین لیا اور وہ سبسڈی دی, تو مسئلہ حل ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرا تھوڑا سا اختلاف اسی بات پر ہے آزاد کشمیری کی حکومت سے کہ یہ درد آپ کو پہلے لے کے چلا جانا چاہیے تھا حکومت پاکستان کے پاس کہ یہ ہماری سچویشن ہے, ایسے میں ہمیں آپ ہیلپ کر سکتے ہیں, تو پھر اسی صورت میں ہم اس مسئلے سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں جو لوگوں کا بنیادی رائٹ ہے. اور وہ بھی وقت نہیں ہے, وہ بھی کوئی ایسا غلط قسم کا مطالبہ نہیں تھا. بجلی آزاد کشمیر سے پیدا ہو رہی ہے, وہ کوئی 4000 میگا واٹ اور ہماری 400 ضرورت ہے, 400 سے بھی کم ضرورت ہے. تو یہ تو کوئی اگر مفت دے تو ٹھیک ہے, لیکن کشمیری مفت نہیں مانگتے. آزاد کشمیر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں, اور ہمیں اس طرح کی سہولت دی جائے. تو بالآخر ہمارے بڑے بھائی نے وہ چیز مان لی ہے اور لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے. لیکن اس موقع پر جو لوگ شہید باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا, اس موقع پر جو ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں, میں ان کے خاندانوں سے ہزار ہمدردی کرتا ہوں آپ کے اس چینل سے. اور پھر یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن جو ہم تک آیا ہے وہ میرے خیال سے جاری ہو گیا ہے, اس سے پتہ یہی چلتا ہے عوام کو ریلیف ملے گا انشاءاللہ. موجود ہیں سابقہ صدر و وزیر اعظم سردار یعقوب خان آزاد جموں اینڈ کشمیر. سر تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم, بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے یہ بتائیے گا آج کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے, اس کا کیا مقصد تھا اور اس کے پیچھے کیا؟ بہت بہت بڑا کاز ہے جی, اور بہت میں شکر گزار ہوں جماعت اسلامی کا, ڈاکٹر مشتاق صاحب کا, اور بطور خاص ڈاکٹر فائز صاحب اور قریشی صاحب, جتنے اوورسیز غالب ہیں, جتنے لوگ کینی صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا جو بیسکلی جو ضرورت ہے وہ ڈاکٹر غلام فائی اور اوورسیز کے لوگ پورا کر رہے ہیں. اور آج تو جماعت اسلامی نے بہت زیادہ بھرپور جو اتنی بڑی نمائندگی ہوئی ہے پورے کشمیر کی, پاکستان کی, اوورسیز کی, اور اتنا میجارٹی میں لوگوں کا آنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی فکری طور پر ان کا تعلق ہے اور حریت کانفرنس اور مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ہے. اور یہ کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ علی گیلانی صاحب کی وجہ سے, ان کا جو خلوص تھا, محبت تھی, جو کشمیر میں جو قربانیاں دی گئی, تو وہ تو آج انہوں نے پروف کر دیا ہے. اور آئندہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ سب مل کر کے بڑے بڑے پروگرام کیے جائیں, اور اس پر بھرپور پاکستان پیپلز پارٹی تعاون کرے گی.
اور کر ایک سر بتائیے گا، ایک اہم ایشو اس ٹائم کشمیر کے اندر چل رہا ہے کہ وہاں پر احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں، اور دوسرا وہاں پر یہ بھی سننے میں خبریں آ رہی ہیں کہ بڑے جذباتی ہو کے نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں کہ اس پار بھی لیں گے آزادی، اس پار بھی لیں گے آزادی. تو ان نعروں کا کیا مقصد ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں، یہ اپنی بات تو اپنی جگہ پر کوئی کہہ سکتا ہے. دیکھیں، پاکستان بیسکلی اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو پاکستان ہمیشہ بڑا وکیل رہا کشمیر کا، اور آج بھی کشمیری، ہماری پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو نے کہا رائے شماری کشمیری فیصلہ کریں گے، گلگت بلتستان کشمیر کے لوگ فیصلہ کریں گے، جو ان کی بات ہوگی وہی بات مانی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی بات ایسے ہوگی تو انشاءاللہ ان کا کشمیریوں کا فیصلہ قبول ہوگا نا جی. جو کشمیری فیصلہ کریں گے ہم سب وہی قبول کریں گے. یعقوب صاحب، جو اس ٹائم کشمیر کو مسائل درپیش ہیں، کیا اقدامات درکار ہوں گے اس کے لیے؟ سر، اس پہ ایک کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں. اگر ہم سنجیدہ کریں تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ جب میں پرائم منسٹر تھا، یہ جتنے ڈسٹرکٹ بنائے، میڈیکل کالج، یونیورسٹی، جب پریزیڈنٹ تھا، 70 سال کا ریکارڈ، آپ سارے اس بات کا گواہ ہے. کشمیر کا اتنا کوئی بڑا ایک ہی بڑا ایشو ہے، وہ ہے آزادی. باقی جتنے ہمارے نوجوان سب بہت زیادہ بے روزگار ہیں، یونیورسٹیاں بن گئی، میڈیکل کالج، ہمیں روزگار کی ضرورت ہے، پھر پرائیویٹ سیکٹر کو لانے کی ضرورت ہے. کشمیر ہمارا واحد خطہ ہے جہاں لا اینڈ آرڈر 100% ہے. اگر سنجیدہ ویژن اچھا ہو کسی پرائم منسٹر کا تو ہم ایک سال کے اندر سارے معاملات سارے حل ہو سکتے ہیں. یہ پرائم منسٹر کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اس ٹائم، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رہیں گے ابھی یا چنتا بنیں گے؟ نہیں، ابھی کوشش تو ہوگی، ہم تو کوشش کر رہے ہیں. ابھی تو یہ اس وقت یہ ایشو ہی نہیں تھا. اس وقت ہے کہ کشمیر جو بیس کیمپ ہے اس کو کیسے مضبوط کیا جائے سب گٹھے ہو کے. تو نیچرلی اس میں کمی کوتاہی تو بہت ہوئی ہیں، مگر ٹھیک کر دیا وزیر اعظم پاکستان نے اور پریزیڈنٹ پاکستان نے. اللہ نے چاہا تو ہمارے وہ اپنے لوگ ہیں. دیکھیں نا، کشمیر کا کوئی آدمی، کوئی نیشنلسٹ کو انڈیا کا کوئی ایجنٹ نہیں ہے. یہ غلط لوگ کہتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، یہ ان کا حق ہے بات کرنا. بھائی رائے شماری وہ بھی یہی چاہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں رائے شماری. تو جب رائے شماری ہوگی تو الگ پتہ چلے گا لوگوں کی کیا رائے ہے. تو ہم ایک ہی لوگ ہیں. یہ لوگ اس طرح سے ایکسپلائٹ کر کے کوئی اسٹوری سناتا ہے، کوئی ایسا ہونا نہیں چاہیے. ہمارے نوجوان بہت سنجیدہ، سمجھدار، پڑھے لکھے لوگ ہیں. سر، واٹس یور میسج ٹوڈے ریگارڈنگ واٹ؟ ریگارڈنگ کشمیر ایشو. کشمیر ایشو جی، ہمیں سب کو اکٹھا رہنا ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو پرسنل معاملات کو چھوڑ کر کے بیس کیمپ کو مضبوط کرنا ہے اور کشمیر کو آزاد کروانا ہے.